اللہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. دعا امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں. مسلسل آپ کی خدمت میں تہذیب انسان کے عنوان سے کہ انسان اس کائنات میں آیا تاکہ مہذب بنے. حیوانوں میں تہذیب نہیں ہوتی، انسانوں میں تہذیب ہوتی ہے. حیوان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے کھاؤ، اس جگہ پہ بیٹھ کے نہ کھاؤ، یہ جگہ کھانے والی ہے، یہ جگہ نجاست والی ہے. یہ تہذیب کس کے لیے ہوتی ہے؟ انسان کے لیے. اگر کسی بلی کو، کتے کو ویسٹرن ممالک میں ٹریننگ دے کے سکھا بھی دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے الٹ کرے، مثلا جہاں بتایا گیا ہے وہاں نہ کھائے، جہاں نجاست کرنے کی جگہ ہے وہاں نہ کرے، تو
اگر کوئی بلی یہ کرے، مسٹیک کرے، کتا مسٹیک کرے تو برا نہیں مانا جاتا، لیکن یہی کام انسان کرے تو برا مانا جاتا ہے۔ یہی کام اگر 6 مہینے کا بچہ کرے تو برا نہیں مانا جاتا، برا اس ماں کا منایا جاتا ہے جس نے بچے کا خیال نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ ہے ابھی تہذیب کی ایج تک نہیں پہنچا، لیکن وہ ماں بڑی ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی نجاست و طہارت کا خیال رکھے۔ تو مقصد زندگی یہ تھا تو تہذیب پالے۔ ہدف زندگی خدا نے قرآن میں بتایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا تاکہ وہ کیا کریں؟ اللہ کی معرفت یا عبادت حاصل کریں۔ پھر ہم نے کہا کہ معرفت کیسے ملتی ہے؟ معصوم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ انسان کیا ہے؟ جب تو خود کو نہیں پہچان پائے گا اپنے خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا، کیونکہ ہم اپنی غلط تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کا مطلب ڈیفینیشن۔ مثلا بولا جائے ٹیشو کیا ہے تو آپ بولیں گے ٹیشو ایک ایسی چیز ہے چہرے پہ پسینہ آ جائے، ہاتھ گندے ہو جائیں یا صفا کرنے کے لیے بنا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر بھی اگر کوئی فیکٹری بناتی ہے کسی پرپس کے لیے بناتی ہے، وداؤٹ پرپس ٹیشو پیپر نہیں بنا۔ کائنات میں جتنے درخت ہیں پرپس ہے، آکسیجن دیتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے خدا اس انسان کو بنائے وداؤٹ اینی پرپس؟ تو اگر کوئی یہ کہے مجھے بھی پرپس کے لیے پیدا کیا، اچھا کیا پرپس ہے تیرا؟ کہ میرا پرپس یہ ہے کہ میں کھانا کھاؤں، میرا پرپس یہ ہے کہ میں شادی کروں، میں اس لیے پیدا ہوا تاکہ بچے پیدا کروں، میں اس لیے پیدا ہوا تاکہ جاب کروں، کمانے جاؤں اور اس کے بعد مر جاؤں۔ تو اللہ کی آواز آئے گی اگر یہ کام کروانے ہوتے میں تجھے کیوں پیدا کرتا؟ گدھے آلریڈی یہ سارے کام کر رہے تھے۔ کھانا پینا سونا اٹھنا مرنا یہ آلریڈی سارے حیوانات کام کرتے ہیں۔ اس پرپس کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا تھا، کیا اس پرپس کے لیے پیدا کیا تھا تو ایک دوسرے کو قتل کرے؟ یہ تو حیوانیت ہے کہ حیوان اپنی شکم کو بھرنے کے لیے کسی پہ ظلم بھی کر دیتا ہے، وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اگلے پہ حملہ بھی کرتا ہے، وہ اپنے دفاع کے لیے لوگوں کو بھی مارتا ہے۔ تو اگر بھائی بھائی سے لڑے یہ حیوانیت ہے۔ اگر میں ایک پلاٹ کے لیے لوگوں کا دشمن بن جاؤں، 50,000 روپے کے لیے بندہ مارنے لگوں، تو تجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ انسان کے خلق کرنے کا پرپس نہیں تھا۔ جب ہم اپنی ہی ڈیفینیشن خود کو غلط بتاتے ہیں تو میں نے کہا ہم نبات نہیں ہیں، ہم درخت نہیں ہیں پر درخت کے کمالات کے حامل ہیں، ہم حیوان نہیں ہیں پر حیوانی کمالات کے حامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے وہ کون سا کمال ہے جو میرے اندر ہے پر ان سب کے اندر نہیں ہے؟ وہ تو ہے۔ اس چیز کو تلاش کر کہ جو صرف تیرے پاس ہے حیوان کے پاس نہیں ہے، جو صرف تیرے پاس ہے درخت کے پاس نہیں ہے، جو صرف تیرے پاس ہے پتھر کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک ہی کمال ہے۔ جب آپ یہ چیزیں دیکھتے جائیں گے، کمپیئر کرتے جائیں گے، پھر آپ کو نتیجہ نکلے گا کھاتا میں ہوں، کھاتا حیوان بھی ہے، لذت شہوت میں لیتا ہوں، لذت شہوت حیوان بھی لیتا ہے، میں اپنی روزی کی تلاش میں باہر نکلتا ہوں، حیوان بھی ایک لقمے کے لیے صبح سے شام تک باہر نکلتا ہے۔ تو یہاں تک تو میرا کمال نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کمال انسان یہ ہے کہ تو مہذب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حیوانات کے اندر ایمان کے درجات نہیں ہوتے کہ مثلا یہ بولا جائے جو حضرت عباس کا گھوڑا تھا اور جو حضرت امام حسین کا گھوڑا تھا اور جو حضرت مولا علی کا گھوڑا تھا، مثلا پہلے امام کا جو ذوالجناح تھا وہ ایمان کے 10ویں درجے پر تھا، تو حضرت عباس کا جو ذوالجناح تھا وہ ایمان کے 5ویں درجے پر تھا۔ اگر اس ذوالجناح کو ویلیو مل رہی ہے تو علی کی وجہ سے مل رہی ہے نا۔ گھوڑے جیسے ہیں، گھوڑے میں کیا فرق ہے؟ جو سواری دے حسین ابن علی کو اس کی ویلیو ہے۔ لوہا تو لوہا ہے لیکن ذوالفقار کی ویلیو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں ہے۔ تیری ویلیو کب ہوتی ہے؟ جب تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جب تو علم لا محدود حاصل کرتا ہے۔ سلمان جب آیا مولا علی کے پاس تو ایمان کے کتنے درجے پر تھا؟ کوئی خاص درجے پہ نہیں تھا سلمان، لیکن سلمان نے تہذیب لی اور ایمان کے کتنے درجے پر آیا؟
10वें درجے پر آیا۔ اب جب سوچ آپ کی یہ بن گئی تو آپ کا ایم بنا، آپ کا گول بنا، آپ کا مقصد بنا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ وہی حیوانی کام جو تو پہلے کر رہا تھا، لیکن اگر تیرا ہدف نہیں تھا تجھے خدا اجر حیوانی دیتا، لیکن جب تیرا ہدف بن گیا اسی حیوانی کام میں بھی خدا تجھے کیا عطا کرے گا؟ انسانی اجر عطا کرے گا۔ ایک کافر شادی کرے، اس کی شادی میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، لیکن اگر مومن شادی کرے، مولا کی آواز آتی ہے، اس کی نماز کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ مولا سجاد نے فرمایا انسان کی عقل کامل ہوتی ہے جب شادی کرتا ہے، عقل کامل ہوتی ہے۔ فرمایا جو شادی نہیں کرتے پوری زندگی، عقل ان کی ناقص رہ جاتی ہے، کئی روحانی لذتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے شیطان کے پاس ایک چیز ہے جو بار بار اس ذریعے تمہیں کیا کرے گا؟ وسوسہ کرے گا، رکاوٹیں تمہاری خدمت میں پیش کرے گا، اس کے بعد تو کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا جب تو مسلم بنتا ہے تو تمہاری نگاہ میں اہداف آ جاتے ہیں۔ یہ پانی کا گلاس ہے، میں ایسے بھی پیوں عام طریقے سے، کوئی ثواب نہیں، حیوانیت ہے، لیکن اگر میری نیت بدل جائے تو پانی کا ایک گھونٹ بھی پیوں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ دیکھیے نیت پہ ثواب بدل جاتا ہے، ایسے پیوں کوئی ثواب نہیں، نیت بدل جائے، مثلا کہوں پانی پی رہا ہوں قربتاً اللہ، نیت کی نا۔ اب آپ کہیں گے مولانا پانی پینے سے کون سا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ ہاں، کھانا کھا رہا ہوں قربتاً اللہ، شادی کر رہا ہوں قربتاً اللہ، مجلس حسین میں جا رہا ہوں قربتاً اللہ۔ پورے بندگی کا مقصد یہ ہے تو اخلاق خدا میں رنگ جائے، زندگی کا مقصد یہ ہے تو صفات الہی میں رنگ جائے، دنیا تجھے دیکھے پر اسے خوشبو علی کی آئے۔ ایسا اگر تو بن گیا، کس طرح قربتاً اللہ، پانی پی رہا ہوں تاکہ بدن میں توانائی آئے، توانائی آئے گی تو خلق خدا کی مدد کروں گا، توانائی آئے گی عبادت میں کھڑا ہو جاؤں گا، کھانا کھا رہا ہوں تاکہ طاقت ملے، طاقت آئے گی اللہ کی راہ میں کیا کروں گا؟ جہاد کروں گا، شادی کر رہا ہوں مولا تاکہ گناہ سے بچوں، گناہ سے بچوں گا تو عبادت میں لذت ملے گی، اولاد پیدا کر رہا ہوں تاکہ ایسی اولاد کی تربیت کروں جو بڑی ہو کے امام زمانہ کی فوج میں شامل ہو جائے۔ جب آپ کی نیت بدلی وہی نکاح کی لذت باعث عبادت بن جاتی ہے۔ سلمان کا سونا عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ سلمان نیت کر کے سوتا تھا کہ سلمان تو نے وضو کیا ہے اور وضو کر کے سو رہا ہے، اب نیت یہ ہے جسم صحیح سالم بنے تاکہ صبح اٹھوں پھر علی کے درس کی کلاس میں جا کر علی سے علم حاصل کر سکوں۔ وہ نیند کیا ہو جائے گی؟ عبادت ہے۔ اللہ اپنی عبادت میں بھی بندوں کو سہولت دیتا ہے، یرید بکم اليسر، وہ تیرے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تیرے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ اگر تو ہر چیز کو ٹائم پہ کرے تیری زندگی میں آسانیاں ہیں۔ بندہ شادی دیر سے کرتا ہے، گناہوں میں پڑتا رہتا ہے، پھر کوستا اللہ کو ہے۔ اگر تو ہر کام ٹائم پہ کرے، ہر چیز ٹائم پہ کرے، نظم جہاں کا خیال کرے کہ مولا پہلی وصیت امام حسن کو کر رہے ہیں وصیکم بتقوی اللہ و نظم الامر، میں تجھے وصیت کرتا ہوں میرے لال حسن اللہ کی تقوی اختیار کرو۔ دوسری، نظم لاؤ اپنی زندگی میں۔ بے نظم حیوان ہوتا ہے، انسان کی وجود میں کیا ہوتا ہے؟ نظم ہوتا ہے۔ اگر تیری زندگی میں ٹائم ٹیبل نہیں ہے لہٰذا تم کبھی بھی مومن نہیں بن سکتے۔ اللہ نے نماز کے اوقات کیوں رکھے؟ تاکہ تمہاری زندگی میں کیا آ جائے؟ نظم آ جائے۔ جیسے یہ نہیں پتا سونے کا ٹائم کون سا ہے، اٹھنے کا ٹائم کون سا ہے، کمانے کا ٹائم کون سا ہے، بچوں کو کون سا ٹائم دینا ہے، بیوی بچوں کو کب گھمانے کے لیے لے کر جانا ہے، اللہ کے دربار میں کب پیش ہونا ہے، یہ کبھی بھی مومن نہیں بن سکتا۔ پوری زندگی میں علی آدھی رات کو ایک بار ہی سوئے تھے، وہ بھی شب ہجرت کی رات تھی۔ کہتے تھے اے ستاروں گواہ رہنا کبھی تو نے علی کو رات کے اندھیرے میں سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ مولا بول سکتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں جن لوگوں کی زندگی میں نظم ہے، تو جب تک تو اپنی تہذیب نہیں کرتا، اپنی تربیت نہیں کرتا۔ اب سوال تربیت کی ابتدا کہاں سے ہو؟ پہلے پہچانو اپنی ضرورتوں کو، پہچانو، اب ڈیفائن کرو۔ شکم مادر میں ایک نطفہ گیا جو مخلوق دنیا تھی، بچہ 4 مہینے کا ہوا، اس کے بعد وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِي، خدا نے ایک روح بھیجی
عالم جبروت سے تیرا وجود جسے خالصتاً خدا نے خلق کیا، جس کے اندر الہی طاقتیں ہیں، مطلب تمہارے اندر تم روح ہو، کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہم تصور کرتے ہیں ہم جسم ہیں، یہ گاڑی ہے جس کے اندر تو چھپا ہوا ہے، جس کو تو ہینڈل کر رہا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا روح کہاں ہے؟ جسم کے اندر ہے، اندر نہیں ہے، کیونکہ روح محدود نہیں ہے، روح پانی نہیں ہے جس کو گلاس میں ڈال دیا جائے۔ اگر روح جسم کے اندر ہو، اس کا مطلب اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ٹانگ کٹ جائے تو سمجھو روح تھوڑی کٹ گئی۔ ایسا ہے کیا؟ کسی کا ہاتھ کٹ جائے بھائی اس کی روح لنگڑی ہے، اس کی روح کا ہاتھ کٹ چکا ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ ولایت سمجھیں گے تو روح بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اللہ کو سمجھیے، خود کو سمجھیے، یعنی خود سے اللہ تک پہنچیے، اللہ سے خود تک پہنچیے۔ آپ سب سے سوال کروں کہ خدا امام بارگاہ شریکت الحسین کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو کہاں ہے؟ کبھی بھی لفظ میں اللہ کے لیے استعمال نہیں کیجیے۔ مطلب آپ سے سوال کروں خدا اس گلاس میں ہے کہ نہیں ہے؟ عام طور پہ کہتے ہیں ہاں گلاس میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، میرے اندر میں بھی ہے، اللہ ہر جگہ میں ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا اشکال جنم لیتا ہے۔ وہ کون سا اشکال ہے؟ مثلا کسی جگہ پہ نجاست پڑی ہوئی ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، اعاذ باللہ بول سکتے ہیں اللہ ہر چیز میں ہے؟ پھر نجاست کے لیے آپ کیا بولو گے؟ یہی ضعف عقیدہ ہے۔ ہمیں جس خدا کا روزانہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی کا ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے، کس طرح۔ اسی طرح آپ کی روح بھی جسم میں نہیں ہے۔ تو مولانا کہاں ہے؟ جس طرح شکم مادر میں رہنے والا بچہ باہر کی دنیا کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح دنیا میں رہنے والے انسان عالم برزخ کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب تک بچہ شکم سے آتا نہیں، بعد میں جا کے سمجھتا ہے، اور آپ بھی فوراً نہیں سمجھو گے۔ مرنے کے بعد بھی عالم برزخ میں انسان بڑا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اس کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر بچہ پیدا ہو جائے، کئی لوگ کہتے ہیں مولانا ہم کو جنت دیکھنی ہے، کوئی یہ عمل بتائیے جنت نظر آ جائے۔ تو وہی حال ہوگا جو قوم موسیٰ کا حال ہوا تھا، ضد کرنے لگے کہ اللہ کو دیکھنا ہے، اور اللہ نے جب جلوہ دکھایا تو سارے جل کے راکھ ہو گئے، کیونکہ اس بدن میں طاقت نہیں ہے۔ بندہ حقیقت میں اگر وجود امام زمانہ کو بھی دیکھتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ لوگ جنہوں نے امام کی زیارت کی ہے کہتے ہیں وجود پہ کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، وہ دہشت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنا حقیقی وجود، حقیقی نور لوگوں پہ ظاہر کریں تو لوگ جل جائیں، کیونکہ اس وجود میں وہ توانائی نہیں ہے اس نور کی شدت کو برداشت کرے۔ تمثیل دوں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں طاقت ہے گوشت کھائے، لیکن اس وقت نہیں کھا سکتا جب پیدا ہوتا ہے۔ اسے گوشت دو گے بچہ مر جائے گا، انگور دو گے بچہ مر جائے گا۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ماں کا دودھ دیا جاتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ یہ گرو کرے۔ اس کے بعد اس کے دانت نکلتے ہیں، پھر معدہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اب یہ سبزی اور گوشت کھانے کی صلاحیت پا سکتا ہے۔ یہی صلاحیت تو نے دنیا میں پیدا کرنی ہے۔ اگر تو گنہگار ہے کبھی بھی امام زمانہ کی زیارت نہیں کر سکتا، کیونکہ تو بالکل اس بچے کی طرح ہے جس میں صلاحیت تو ہے پر تیاری نہیں ہے۔ جب وہ تیار ہو جاتا ہے 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، پھر اسے سخت غذائیں دی جاتی ہیں، پہلے نرم چیزیں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح بندہ جب لقاء اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو پہلے ہلکے ہلکے اذکار دیے جاتے ہیں کہ 17 منٹ نماز پڑھ۔ جب اس کی عادت ہو گئی اب شیعت کی طرف آ، یہ ابتدائی راستہ یہ ہے کہ پابندی سے 17 منٹ نماز پڑھ۔ اس کے بعد 51 رکعت نماز جو ہمارے شیعوں کی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے پیدا کیا علیہ الصلوۃ والسلام،
جب پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ آسمان میں 14 چمکتے ہوئے انوار ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد 14 کی معرفت حاصل نہ کی ہو. ہر نبی نے 14 کی معرفت حاصل کی. جیسے پیدا ہوئے 14 کے انوار نظر آئے کہ پروردگارا یہ کون ہیں. اللہ نے ایک ایک نور کا تعارف کروایا. یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین امام زمانہ تک. صلوات پڑھے مولا کی شان. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. جب معرفت اہل بیت حضرت آدم کو ملی، حضرت ابراہیم کو ملی، اس کے بعد ابراہیم نے دیکھا 14 انوار کے اطراف میں چھوٹے 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 نور ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں. کہا خدایا یہ چھوٹے چھوٹے نور کون ہیں؟ کہا یہ 14 کے شیعہ ہیں. ہاں یہ مقام ہے سلمان جیسے شیعوں کا، مالک اشتر جیسے شیعوں کا. پھر حضرت ابراہیم نے کہا خدایا ان کی کوئی نشانیاں ہیں؟ مجھے ان کی نشانیاں بتا، ان کی پہچان بتا. کہاں ان کی نشانیاں ہیں؟ کہ پہلی نشانی یہ ہے، یہ ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اور ہمارا ذاکر کہتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا جنت میں. پاکستانی سوچے نا شارٹ کٹ کے عادی ہیں ہم لوگ، رستے شارٹ کٹ، رانگ وے پہ گاڑی چلانا، جھوٹی ڈگریاں لینا، کاپی کر کے ایگزام میں پاس ہونا. آپ سمجھتے ہیں آخرت میں بھی پاکستانی حکومت ہوگی، شارٹ کٹ چلیں گے. اللہ کا جو فارمولا ہے وہ سب کے لیے سیم ہے. 2+2 4 ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے لیے 2+2 6 ہو جائے. اللہ تیرے لیے فارمولے نہیں بدلے گا، سیم فارمولا ہے. کہا کہ ان کی نشانی یہ ہے، یہ ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اور آج ہمارا جوان 17 نہیں پڑھ سکتا. ہاں شیعہ بننا اتنا آسان تو نہیں ہے. شیعہ کا مطلب ہے جو عاشق ہو. جب تک عشق نہیں تو شیعہ نہیں بن سکتا. کس کا عشق؟ خدا کا عشق. جس عشق میں حسین مبتلا ہے، جس عشق میں علی مبتلا ہے، یہ عشق جب تک تیرے وجود میں نہیں آتا، یہ کیسا عاشق ہے کہ اپنے معشوق سے بات کرنے میں کتراتا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ مزہ تب آتا ہے جب میں مصلی پہ بیٹھا رہتا ہوں، کیونکہ اپنے خالق سے باتیں کرتا ہوں، اپنے مالک سے باتیں کرتا ہوں. وہ لذت نماز جو ہر مومن کو ملنی چاہیے. کئی لوگوں کو نہیں پتا ادب نماز کیا ہے. ہمارے استاد بتاتے تھے جب نماز پڑھو نا، اکثر ذہن میں وسوسے آتے ہیں نا، کوئی ضرورت نہیں جلدی نماز شروع کرنی. مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، 3-4 منٹ اپنی فکر کو توجہ میں لاؤ اللہ کی طرف، کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ اپنے مالک سے بات کر رہا ہوں، اپنے خالق سے بات. کس کی دعوت پہ آیا ہوں؟ خدا کی دعوت پہ آیا ہوں. جب فکر تمہاری ایک جگہ پہ جمع ہو جائے، توجہ خدا کی طرف ہو جائے، یہ محسوس کرو کہ تو ذرہ ہے، وہ آقا ہے، تو عبد ہے، وہ مولا ہے، جس نے تجھے ساری نعمتیں دی ہیں، جو ذرے کو آفتاب بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آفتاب کو ذرے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو ذل من تشاء تو عز من تشاء، جو امیر کو غریب بنانا جانتا ہے، جو غریب کو امیر بنانا جانتا ہے. یہ ساری طاقتیں خدا کو ہیں. پھر فرماتے بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہو جا. اب اللہ اکبر، ہم اللہ اکبر کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ اکبر جیسے اللہ سے لڑ رہے ہیں. یہ کیسی دعوت پہ تو آیا ہے؟ کہ ہاتھ جب یہاں ہو نا، اللہ جب لفظ اللہ شروع کرے تو ہاتھ اٹھنا شروع ہو. اللہ اکبر جب بولے تو ہاتھ نیچے آ جائے. 2 لفظوں میں، ایک میں ہاتھ اوپر جائے سکون کے ساتھ، دوسرے میں ہاتھ نیچے آئے. اب خود کو حضور خدا محسوس کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی دربار میں آیا جو رحمان و رحیم ہے، جس نے گنہگار کو اپنی دربار میں بلایا ہے، جس نے خطاکار کو اپنی بڑے طمأنینے کے ساتھ، اپنے اطمینان کے ساتھ، 17 منٹ ہی تو ہیں، سکون کے ساتھ پڑھ. پھر ڈیلی بیسس پہ تیرے دل میں سکون بڑھتا جائے گا، اطمینان بڑھتا جائے گا. رکوع میں جائے تو ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے. بعض لوگوں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں،
سیدھے ہونے چاہیے، کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اے خدا، میں ہر کسی کے سامنے اس طرح کمر جھکا کے نہیں جھکتا، تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، کیونکہ تو ہی رب عظیم ہے، تو ہی مالک قدرت ہے. اس سکون کے ساتھ نماز پڑھو، پھر دیکھو لذت انسان کو کتنی ملتی ہے. کہ پہلی نشانی یہ ہے، یہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. 51 رکعت نماز. 51 رکعت کیسے ہوتی ہے؟ صبح کی سنتیں بھی پڑھو، مستحبات جسے بولتے ہیں، 2 ظہر کی، 8 مغرب کی، عشاء کی، اور پھر نماز شب بھی اس میں 11 رکعت شامل کرو تو 51 رکعت بن جاتی ہیں. 40 دن کر کے دیکھو، پھر دیکھو تمہارے وجود میں تہذیب کتنی آ جاتی ہے. ابھی تک محسوس کر رہے ہو حیوان ہو، لیکن جب یہ کام کرو گے پھر محسوس کرو گے کہ انسان بنے ہو. یہ لذت انسانی ہے. برگر کھا کر لذت لو، یہ لذت حیوانی ہے. شہوت 5 منٹ کی لو، 10 منٹ کی لو، اور دن رات شہوت کے پیچھے بھاگتے رہو. تم میں اور ایک گھوڑے میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی شہوتوں کے پیچھے ہوتا ہے. یہ لذت عبادت ہے جو خدا نے حیوان کو عطا نہیں کی، انسان کو عطا کی ہے. کہ پہلی نشانی 14 کے شیعوں کی دن میں ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. دوسرا، جب نماز پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہیں. تیسرا، رکوع میں جانے سے پہلے قنوت میں جاتے ہیں. جو ہم شیعہ دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے ہیں. اگر کوئی بھول بھی جاتا ہے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی قنوت پڑھ سکتا ہے. اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. یہاں پہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، پروردگارا، میں نے جب ان انوار کو دیکھا اور ان شیعوں کو دیکھا، اب میرا دل بھی ہے کہ میں 14 کے شیعوں میں سے بنوں. اللہ کے نبی تمنا کر رہے ہیں کہ میں رسول علی کے شیعوں میں سے بنوں، میں حسین کے شیعوں میں سے بنوں. پھر قرآن کی آیت ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو بھی علی کے شیعوں میں سے بنا دیا. اتنا مقام ہے شیعہ علی ابن ابی طالب کا، جس کی تمنا کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم. تو میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا، تہذیب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے سمجھو تم کون ہو، تم حیوان نہیں ہو. انسان کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے، انسان لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. کبھی بھی زندگی میں فل اسٹاپ نہ لگانا. 70 سال کے بھی ہو گئے ہو نا، ابھی بھی گنجائش ہے تیری تربیت ہو، اپنی تربیت کر. یہ مت بول 14 سال تک بس یہ میری عادت ہو گئی، بد اخلاقی کی عادت، گالی دینے کی عادت، حسد کرنے کی عادت، بغض کرنے کی عادت. مولانا نکلتی نہیں عادت. چھٹے امام کے پاس شخص ہے، مولا گناہ کی عادت ہے، چھوٹتی نہیں ہے. امام نے کہا یہ بتا، اگر تیری ماں دیکھے گناہ کرے گا؟ نہیں مولا. باپ؟ نہیں مولا. جو لوگ تیری عزت کرتے ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، مولانا صاحب، ٹرسٹی صاحب، ان کے سامنے کرو گے؟ جو تجھے تیری عزت کرتے ہیں، تیرا احترام کرتے ہیں؟ کہ کبھی نہیں. کہ جن کی تو عزت کرتا ہے، کسی عالم کی، کسی استاد کی، اس کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہ نہیں. امام نے کہا بس آخری سوال کا جواب دے، اگر کوئی بچہ دیکھے، بچے کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہ نہیں مولا. کہ اتنا کہنا تھا، میرے چھٹے امام رونے لگے، کیونکہ وہ عاشق ہے نا. اللہ کی توہین اہل بیت سے برداشت نہیں ہوتی. عاشق کیسے برداشت کرے؟ نمک حرامی کیسے کرے؟ کہا نہیں مولا. جب مولا روئے تو کہا مولا رو کیوں رہے؟ میں نے گستاخی کی؟ کہاں تو اللہ کو مانتا ہے؟ کہ جی مولا. کہ تیرا عقیدہ ہے اللہ دیکھتا ہے؟ کہ ہاں مولا. کہا 7 سال کے بچے کے لیے بھی تیرے دل میں عزت ہے کہ اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا. میرا رب کی عزت بچے جتنی بھی نہیں ہے کہ تو خدا کے سامنے گناہ کر رہا ہے. کیونکہ ہم نے سمجھا نہیں ہے، انسانی ویلیوز کو نہیں سمجھا. اب سنیے میرے مولا کا جملہ، فرماتے ہیں اہم ترین تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ شادی سے. بار بار عرض کر رہا ہوں، ابتدا تربیت شادی سے. شادی سے مطلب کیا؟
ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، بچے کی ماں کی تلاش میں نکلے ہو، یہاں سے نسل کی تربیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ بندہ کوئی گھوڑا بھی لینے جاتا ہے نا، اچھی نسل کا لیتا ہے۔ ہاں، زمین بھی کہیں پہ خریدنے جاتے ہو نا، ایسی زمین ہو جس کا پانی میٹھا ہو، سیک نہ ہو، اس جگہ پہ جا کے زمین لیتے ہو۔ لیکن افسوس سے لوگ شادیاں کرتے ہیں، جو ملا شادی کر لی۔ معیار کیا بناتے ہیں شادیوں میں؟ مال، دولت، حسن، پیسہ۔ ماسو فرماتے نہیں، اچھی عورت کی نشانیاں میرے چھٹے امام نے بتائی ہیں، اچھے مرد کی نشانیاں میرے امام نے بتائی ہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے طیبات للطیبات والخبیثات للخبیثات، طیب طیب کے لیے، خبیث خبیث کے لیے۔ ہاں اگر تو خبیث ہے، جا کسی خبیث سے جا کے شادی کر، لیکن اگر تو خود کو طیب سمجھ رہا ہے، علی کا شیعہ سمجھ رہا ہے، تو تیرا انتخاب اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ غلط انتخاب انسان کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شوہر اور بیوی قمیص تو نہیں ہے کہ تم نے آج لی اور اگلے سال تم نے بدل لی۔ 60 سال کا سودا ہے، 50 سال کا سودا ہے۔ گھر بھی بندہ لے لے، مزہ نہ آئے تو بندہ گھر کو بیچ لیتا ہے۔ شادی تو ایسا نہیں ہے نا، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مولا کیسی عورت سے شادی کی جائے؟ امام جناب عقیل کو وہ نشانیاں بتاتے ہیں کہ عقیل قبیلہ دیکھ، بہادر قبیلہ ہو، مطلب جس قوم سے شادی کر رہا ہوں، جس فیملی سے شادی کر رہا ہوں، اس فیملی کی کچھ صفات لوگوں میں مشہور ہونی چاہیے۔ مثلا بھائی فلاں کا گھرانہ تو بڑی سخاوت والا ہے، فلاں تو بڑے تقوی میں مشہور ہیں، فلاں تو ایمانداری میں بڑے مشہور ہیں، مطلب جن کی شہرت اچھی ہو ان کے یہاں سے شادی کر، بدنام گھرانوں سے شادی نہ کیا کر۔ رسول کی حدیث بھی ہے کہ ایسی عورت سے شادی نہ کر۔ ایک پھول ہوتا ہے جو گندگی میں اگتا ہے، بڑا خوبصورت پھول ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ اگا ہے وہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ مطلب اس پھول نے جہاں سے فیڈ لیا ہے، وہ فیڈ کیا ہے؟ گندی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عورت خوبصورت ہو، لیکن اس نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اس کا اثر تو اس کے وجود میں جائے گا۔ یہ تو سائنٹیفکلی جینیٹکلی ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے اندر آپ کے والدین کی عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ منتقل ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہماری ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آج بیچارے مولویوں کا کام کیا رہ گیا ہے کہ فون آتے مولانا شادی کروانی ہے۔ اچھا بھائی ہم کیا کریں کہ مولانا اس دن پہ کروانی ہے، بتائیے دن نحس ہے کہ نہیں ہے؟ سارا فوکس ہے دن نحس ہے کہ نہیں۔ اچھا کچھ علماء اس چیز کو مانتے ہیں، ایک گرو علماء کا یہ چیز کو نہیں مانتے، کچھ کا عقیدہ ہے کہ دن نحس ہوتا ہے، دن نحس نہیں ہوتا، کچھ کا عقیدہ ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس میں خدا نے دنوں کو نحس بولا ہے۔ تو دن اپنی وجہ سے نحس نہیں ہوتا۔ دن نحس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس دن میں کسی نبی کی قوم نے اللہ کی مخالفت کی ہے، تبھی وہ دن کیا بنا؟ نحس بنا۔ قوم لوط نے مثلا کسی دن میں کچھ کیا، اللہ نے منع کیا مثلا اس دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، شکار کر دیا، وہ دن کیا ہو گیا؟ نحس ہو گیا۔ کسی دن میں کسی امام کی ولادت ہوئی، وہ دن کیا ہو گیا؟ مبارک ہو گیا۔ کسی دن کسی امام کی شہادت ہوئی، وہ دن کیا ہو گیا؟ مصیبت والا دن ہو گیا۔ تو بذات خود دن اچھا اور برا نہیں ہوتا، ہمارا عمل ہے جو اس دن کو اچھا کرتا ہے اور برا کرتا ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس میں مومن گناہ نہ کرے۔ مطلب تیری ڈیلی بیسس پہ عید ہو جاتی ہے۔ اب پوری جستجو کر کے ریسرچ کر کے جب شادی کرتا ہے، ہاں بھائی یہ دن بڑا اچھا ہے، اب اس پہ بیٹی کی شادی کروانی ہے، چلو شادی کروائی۔ مولوی صاحب بیچارہ اس شادی میں جاتا ہے 5 منٹ کے لیے، زیادہ مولوی کو کوئی برداشت کرتا نہیں۔ مولوی کہے گا گانا نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، تو 10 منٹ کے لیے سب رک جاتا ہے۔ جلدی جلدی سے مولانا آتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، جلدی سے مولانا کہتے ہیں مولانا آپ جلدی چلے جائیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے
اس نے حسن دن ڈھونڈا کہ یہ اچھا دن ہے، مثلا کسی مولا کی ولادت کے دن کو کہ بہت نیک دن ہے، میں بیٹی کی شادی کروا رہا ہوں، اور اس دن میں اس نے اللہ کی مخالفت کی، اس دن میں اس نے ناچ گانا کیا، اس دن میں اس نے بے پردگی کی، اس دن میں عورت اور مرد مخلوط ہوئے، اس دن میں گانا باجا ہوا، تو اس نے اپنی شادی کے دن کو نحس بنا دیا۔ اس کے اثرات کس پہ ہوں گے؟ اس کی بیٹی پر اور اس کے بیٹے پر ہوں گے، اور آنے والی نسلوں تک اس کے اثرات رہیں گے۔ مولا علی اور جناب سیدہ کی شادی، رسول خدا نے کہا خبردار عورتوں کو کہا کہ کبھی ایسی رسومات کو انجام نہ دینا جو خلاف اسلام ہیں۔ آج عورتیں کہتی ہیں تو ہم انڈیا سے ہم یہ رسمیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، مولوی صاحب آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ہر اس رسم کی اجازت ہے جو دین کے ساتھ ہو، جو دین کی مخالف ہو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ سمجھتا اگر میں نے شادی کر لی یہ عورت میرے اوپر حلال ہو گئی، لیکن اس سے یہ بھی نہیں پتا کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو نکاح کے بعد بھی حرام ہوتی ہیں، لیکن کوئی بتانے دے تو عوام کو بتا دیا جائے نا۔ ایک نوجوان ملا، 8 سال تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ حرام کر رہا تھا، till 8 years، کیونکہ اسے پتا نہیں تھا۔ مولوی کو صرف نکاح کے لیے بلایا جاتا ہے، 1 hour کا سیشن ہونا چاہیے، مولانا میں شادی کر رہا ہوں بتائیے تو صحیح اس عورت کے ساتھ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، یہ خاتون پوچھے مجھے پتا تو چلے میں شادی کر رہی ہوں کون سی چیز حلال ہے حرام ہے۔ جب اسے پتا ہی نہیں ہوگا، جب نسلیں پیدا ہوں گی اس کا فائدہ کیا؟ ایک جگہ پہ ہمارے مولانا نکاح پڑھانے گئے انٹیریئر میں، نکاح سے پہلے جوان کو بلایا، کہا میں نکاح نہیں پڑھوں گا، پہلے اس لڑکے سے کچھ سوال کروں گا۔ لڑکے کو بلایا، کہا بیٹا نکاح ہو رہا ہے؟ کہا مولوی صاحب بڑا خوش نصیب ہوں، نکاح ہو رہا ہے میرا، گناہ سے بچ رہا ہوں، یہ وہ ساری باتیں کی۔ کہا اچھا یہ تو بتا تجھے غسل جنابت آتا ہے؟ کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کئی عورتوں کو نہیں پتا کہ غسل جنابت کیا ہوتا ہے۔ مطلب شادی کر لی، حلال رشتہ بنا لیا، پوری زندگی نجاست کی حالت میں رہا، اور اسی حال میں اگر اسے موت آ جائے مجنب ہو کے دفن کیا جائے گا، کیونکہ اسے پتا نہیں تھا۔ اور کئی ایسے احکام ہیں جس کا حکم خدا نے قرآن میں دیا۔ رسول خدا کے پاس لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، یسألونک عن المحیض، یہ قرآن کی آیت ہے، لا حیاء فی الدین، جب تک جوان کو پتا نہیں ہوگا یہ کیسے حلال و حرام کو سمجھ پائے گا؟ ہر مجلس میں کم از کم 2 احکام بتا دینے چاہیے۔ یعنی شادی صرف نہیں کرنی، تجھے ان احکامات کو جاننا ہے۔ پہلے خود کو حلال و حرام سے بچا، پہلی رات کے احکام کیا ہیں، جب نطفہ شکم مادر میں ٹھہر جاتا ہے اس کے بعد احکام کیا ہیں، کون سی دعائیں، کون سی نمازیں، کون سی راتیں، کون سے لمحے، یہ سارا اہل بیت نے بتایا ہے۔ کئی لوگ پیدا ہوتے ہیں 6 انگلیاں ہوتی ہیں، کئی بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، کئی ایب نارمل پیدا ہوتے ہیں، یہ ہماری اپنی خطاؤں کی وجہ سے، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ 2 بچے ہیں فرمایا یہ مخالفت خدا کرتے ہیں، مخالفت اہل بیت کرتے ہیں، ایک ولد الزنا ہے، ایک ولد الحیض ہے۔ سختی سے معصومین نے منع کیا کہ وہ کون سا وقت ہے کہ شوہر بیوی کے پاس جائے اور نہ جائے، کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر تمہاری نسلوں میں پیدا ہوگا۔ یہاں تک فرمایا کہ جس روم میں میاں بیوی ہوتے ہیں اس میں چھوٹا بچہ سلانا نہیں چاہیے، تمہاری آواز وہ نہ سنے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ بڑا ہو کے زانی بنے گا۔ یہ نشانی اہل بیت نے بتائی۔ اب کہ مولانا حدیث کے ساتھ بھی پڑھ لی، آیت الکرسی بھی پڑھ لی، شادی میں ہم نے دعا بھی کروا لی، ڈیلی زیارت عاشورہ بھی پڑھ رہے ہیں، بچے پھر بھی نہیں سدھر رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا زمین میں جب دانا ڈالتے ہو نا، وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کے گرو ہونے میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ ٹھنڈا انوائرمنٹ، گرم انوائرمنٹ،
پانی کتنا دینا ہے، ایک چھوٹا سا دانہ ہے، تب جا کے وہ سیب بنتا ہے۔ اگر تم نے اس کو صحیح سے پانی نہیں دیا، صحیح انوائرمنٹ نہیں دیا، صحیح کھاد نہیں دی، وہ آم تو بن جائے گا لیکن مکمل آم نہیں بنے گا، سیب تو بن جائے گا لیکن آدھا سیب بنے گا، کھٹا ہو جائے گا، میٹھا نہیں ہوگا۔ انسان بھی بالکل اسی طرح ہے، اگر تو انسان کی گرو، اس کا انوائرمنٹ، اس کا اطراف، اس کی فیڈ کا خیال نہیں رکھتا، جب یہ شکم مادر سے پیدا ہوگا تو یہ کمپلیٹ ہو کے پیدا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے جسمن تجھے کمپلیٹ لگے لیکن اس کے خون میں، اس کے جینیٹکلی جو اس کے اندر پرابلمز ہوں گی، پھر پوری زندگی تو پچھتاتا رہے گا۔ پھر مرحلہ آتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے 7 سے 14، 14 سے 21 یا 19 سال تک تو نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو پہلی سب سے بڑی بدبختی جو ہماری شادیوں میں ہے کہ ہم شادیوں میں شیطان کو راضی کرتے ہیں، حسین کو ناراض کرتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں آخری زمانے میں آنے والی امت سے میں رسول بیزار ہوں، کہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، کہ میں بیزار ہوں، میں ایسے لوگوں سے تبرہ کرتا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ کیا وہ آپ سے محبت نہیں کریں گے؟ کہ زبان سے تو بولیں گے ہم محمد سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، حسن سے محبت کرتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے عمل سے مجھ رسول پہ تبرہ کر رہے ہوں گے، اپنے عمل سے مجھ سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ عقل سے سوچئے، ایسی شادی جس میں الغنا اشد من الزنا، انڈیا کے گانے لگا کر، مکس گیدرنگ کر کے، کیا جاتا ہے عورتوں کو مردوں کو الگ کیا جائے، میوزک بھی چلانا ہے کوئی حلال چلاؤ، وہ گانے جن پہ رقص کیا جائے اسے غنا بولتے ہیں، جس چیز پہ انسان ناچے۔ تبھی فرمایا ایسا فرد جب اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے یا بیٹے کی، اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے شادی نہیں کروائی، اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا ہے۔ آؤ علی اور فاطمہ کی شادی دیکھو، ہماری رول ماڈل کون ہے؟ محمد اور علی ابن ابی طالب ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل وعجل فرج۔ جب ایسی غلامی کرنا سیکھ لو، 2 منٹ کے مزے کے لیے اپنے امام کو ناراض نہ کیا کرو۔ دوسری سب سے بڑی لعنت جہیز کی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ لڑکی اپنی مرضی سے کچھ لے کر آتی ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مرد ڈیمانڈ کرتا ہے، لالچی انسان کبھی جنت میں نہیں جاتا۔ تو شادی نسلوں کو بنانے کے لیے کر رہا ہے، نہ کہ لالچ کے لیے۔ باپ اپنی مرضی سے جو دے وہ اس کی مرضی ہے، حالانکہ حق مہر عورت کا ہے، ڈیمانڈ اس کو کرنی چاہیے مجھے کیا چاہیے، اوپر سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ مطلب جو کانسیپٹ آف نکاح ہے وہ خراب کرتا ہے۔ طلاق کا حق مرد کو ملا، نکاح کا حق عورت کو ملا۔ مطلب قبل تو عورت بولتی ہے نا، وہ کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے یہ عورت کی مرضی ہے، مرضی وہاں پہ عورت کی چلتی ہے، طلاق میں تیری مرضی چلتی ہے۔ اب نکاح کو قبول کرنے کے لیے وہ ڈیمانڈ کرے گی کہ میں مثلا تو اس سے تب شادی کروں گی جب مجھے 10 لاکھ دو گے، یا مجھے گاڑی دو گے، یا مجھے گھر دو گے، یا مجھے بنگلہ دو گے، اس کی ڈیمانڈ ہے۔ یہ اور بات ہے، سیدہ فرماتی ہیں جو بیویاں اپنے شوہروں کا حق مہر معاف کرتی ہیں وہ قیامت میں سیدہ کی جنت میں رہیں گی، شہیدوں کا ثواب کمائیں گی۔ لمبی حدیث ہیں ان کے ثواب کے لیے جو اپنے مردوں کا حق مہر معاف کرتی ہیں، لیکن اگر معاف نہیں کرتی اس کا حق ہے، اب اس کی مرضی، اسے دنیا چاہیے یا آخر، اس کا حق ہے، بالآخر اس کا حق ہے۔ اوپر سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، مطلب مرد سے تو لڑکی بن جاتا ہے، وہ تجھ سے نکاح کر رہی ہے، اسے ڈیمانڈ کرنی چاہیے مجھے فریج چاہیے، مجھے ٹی وی چاہیے، مجھے بیڈ چاہیے، ساری چیزیں چاہیے۔ الٹا ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے، علوی نہیں ہے، زینبی نہیں ہے۔ جب تک تو سوچ نہیں بدلتا تب تک تیری روح میں وہ اثر پیدا نہیں ہوگا، نماز میں لذت پیدا نہیں ہوگی۔ تو جبر و زبردستی کر کے اس کے باپ کو کس حال میں ڈال کے وہ چیزیں منگواتا ہے، پھر اسی روم میں اسی کمرے میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتا ہے۔
کس منہ سے خدا کے دربار میں جاتا ہے جب تیری سیرت علوی نہیں ہے، تیری سیرت زینبی نہیں ہے؟ فرمایا مولا عورت کا جہاد کیا ہے؟ عورت کا جہاد عفت ہے، حیا ہے، پردہ ہے۔ کہ مرد کا جہاد کیا ہے؟ کہ مرد کا جہاد یہ ہے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کما کر لائے۔ کہ اس کا درجہ کتنا ہے؟ فرمایا الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو مرد رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت میں تبلیغ کرتا ہوا نظر آتا ہے، انبیاء کا درجہ ملتا ہے۔ تو میرے عزیز اپنی تہذیب کر۔ کئی مومنین کہتے ہیں مولانا اب تو شادی بھی کر لی، پتہ نہیں تھا کس سے کرنی ہے۔ کئی کہتے ہیں مولانا بچے بھی پیدا ہو گئے، اب بڑے ہو گئے، اب کیا کریں، اب جو گزر گیا سو گزر گیا۔ لیکن اس کو تو بنا سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے۔ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں 7 ایئرز 5 ایئرز، ان کو تو سمجھا سکتا ہے، ان پر بھی کام کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ذکر اہل بیت کی خوبی ہے کہ ایک لمحے میں وہ تجھے پلٹا سکتے ہیں۔ یہ طاقت ہے نام حسین میں۔ جناب جون غلام ابو ذر نے بخشا جون کو رسول خدا کو۔ رسول کے بعد یہ کس کے گھر میں آیا؟ بطول کے گھر میں۔ مولا علی شہید ہوئے، امام حسن کا غلام بنا۔ امام حسن شہید ہوئے، امام حسین کا غلام بنا۔ مولا زین العابدین پیدا ہوئے، مولا کی غلامی کی، یہاں تک کہ قافلہ کربلا پہنچا۔ اب دیکھنا کمال غلامی اور کمال آقائی، کہ غلام ہو تو ایسا، آقا بھی ہو تو ایسا۔ عاشور کا دن آیا، ایک ایک کر کے اصحاب امام حسین شہید ہو رہے تھے۔ جون یہ منظر دیکھ رہا ہے، بوڑھا صحابی، کچھ کہتے ہیں 99 سال، کچھ کہتے ہیں 92 ایئرز، اتنا بوڑھا کہ کمر جھکی ہوئی ہے، اصحا اٹھا کے چلنے والا، ہاتھوں میں رعشہ، ہاتھ لرزتے تھے۔ آہستہ آہستہ امام حسین کے قریب آیا، کہنے لگا مولا سب کو بھیج رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں بھی جا کے جام شہادت پی لوں۔ امام نے ایک مرتبہ سر سے پاؤں جون کو دیکھا، کہا جون تو بوڑھا ہو چکا ہے۔ کہنے لگا مولا کہیں ایسا تو نہیں میرا رنگ کالا ہے مجھے نہیں بھیج رہے، ایسا تو نہیں میرے پسینے سے بو آتی ہے مولا۔ امام کو پیار آیا، جون کو سینے سے لگایا، کہا جون تو کیسی باتیں کر رہا ہے، اس گھرانے میں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ رنگ کیا ہے۔ کہ مولا مجھے اجازت دیجیے۔ امام نے کہا جون اگر کوئی امام کی آواز سنے نا، حل من ناصر ینصرنا، اور وہ اگر امام کی مدد کے لیے نہ آئے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ لیکن جون جب میں یہ آواز دوں گا حل من ناصر، اگر تو مدد کے لیے نہ بھی آیا، حسین نے اپنی مدد اٹھا لی ہے، اور ابھی تجھے بول رہا ہوں تجھ پہ جنت واجب ہے۔ تو اگر واپس جانا چاہتا ہے چلا جا، تیری زندگی کے آخری دن ہے، کسی باغ میں جا کے گزار لے، تو نے بڑی خدمت کی، میرے نانا کی، میرے بابا کی، میرے بھائی کی، جون میں تجھے مرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ رونے لگا، مولا اجازت دیں۔ حسین نے کہا بس جون میں نے آزاد بھی کر لیا۔ آزاد کیا تو رونے لگا، مولا مجھے اس در کے علاوہ کسی در کی عادت نہیں ہے، میں غلامی میں مرنا چاہتا ہوں، آزادی میں نہیں۔ کہ جون اب غلامی کرنی ہے تو جا زین العابدین کی غلامی کر۔ خیمہ امام زین العابدین میں آیا۔ اب یہ سمجھو کہ جون نے چوتھے امام کو بڑا کیا ہے، اس کے ہاتھوں پہ مولا بڑے ہوئے ہیں۔ آ کر مولا کے قدموں میں بیٹھا اور رونے لگا۔ جیسے امام کی آنکھیں کھلی، کہا چچا جون رو کیوں رہے ہو؟ کہا حسین نے آزاد کر دیا، کہا آپ کی آ کر غلامی کروں، مجھے اذن جہاد نہیں دیا جا رہا۔ امام نے کہا جب بابا نے کہا جون جنت واجب ہے، جہاد تجھ سے اٹھا لیا، بڑھاپا ہے جون جا کے سکون کر، تو تلوار کیسے اٹھائے گا؟ کہنے لگا مولا وہ غلام کیسا جو خوشیوں میں تو ساتھ رہے، مصیبت میں چھوڑ کے چلا جائے۔
ایسی زندگی میں نہیں جینا چاہتا مولا، مجھے اذن لے کر دیجئے۔ جب اصرار کیا امام نے سفارش کی، حسین نے کہا ٹھیک ہے جون، کیسے جائے گا؟ جون نے کمر پہ کس کے کپڑا باندھا، تھوڑی کمر سیدھی ہو گئی، ماتھے پہ رومال باندھا تاکہ ابرو کے جو بال ہیں وہ اوپر ہو جائیں، جون کو نظر آئے، ہاتھوں میں رشا، ایک ہاتھ میں عصا لی، دوسری ہاتھ میں تلوار اٹھائی، گھوڑے پہ چڑھنا چاہتے تھے، کوشش کی پر چڑھ نہیں پایا، بوڑھا تھا، کہنے لگا مولا کوئی بات نہیں، پیدل جاؤں گا، آپ کا غلام ہوں۔ امام نے خدا حافظ کی، حسین کا بوڑھا صحابی لشکر یزید کی طرف روانہ ہوا، کہ جیسے میدان کربلا میں پہنچا، شمر نے کہا ابن سعد، حسین نے سپاہی بھیجا ہے لڑنے کے لیے۔ سعد نے کہا کون ہے؟ کہ کوئی 90 سال کا بوڑھا بھیجا ہے۔ کہ حسین اتنے غریب ہو گئے اب بوڑھوں کو مقابلے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ کہ کون ہے؟ کہ جون۔ ابن سعد جانتا تھا، بچپن سے ان کے گھر کا غلام ہے، اہل بیت کے گھر کا بچہ جون سے محبت و الفت رکھتا تھا۔ کہ خبردار شیمر، اس کو تیر نہ مارنا۔ امیر پھر کیسے ماریں؟ تلوار نہ مارنا، نیزہ نہ مارنا۔ کہ میرا دل ہے اسے ایسے ماروں کہ حسین کو تڑپتا ہوا دیکھوں۔ جس غلام کا عاشق ہے حسین، جس غلام کو چاہتے ہیں امام زین العابدین، کہ امیر کیسے ماریں؟ کہ سپاہیوں کو جمع کرو، کو تیر و تلوار و تبر نہ اٹھائیں۔ کہ کیا کریں؟ کہ پتھر اٹھائیں، پتھروں سے اتنا ماریں تاکہ اس کا خون بہے اور حسین اس کا تڑپ نہ دیکھیں۔ کہتے بوڑھا حسین کا صحابی جیسے تلوار اٹھائی، فوج یزید کو للکارا، ہے کوئی مائی کا لال جو حسین کے غلام کا مقابلہ کرے؟ تیری یہ جرت، تو زہرا کے فرزند کو مارنے کے لیے آیا ہے؟ اتنے میں پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے اتنے پتھر لگے جون زمین پہ گر پڑا۔ ایک تو آدمی بوڑھا ہو، کمزور ہو، اور بدن پہ اتنے زخم لگے۔ کہتا ہے جب زمین پہ گرانا، سر ابھی زمین پہ گرا نہیں تھا، حسین دوڑے دوڑے آئے اور جون کا سر اپنی گودی میں لے لیا۔ اب ذرا غور سے دیکھنا غلام اور آقا کیسے ہوتے ہیں۔ کہ جیسے مولا کے گودی میں سر رکھا، جون نے فوراً اپنا سر خاک کربلا پہ رکھ دیا۔ روایت لشکر یزید کے سپاہی سے آئے، کہ میں غور سے دیکھ رہا تھا یہ غلام کیسا ہے، آقا کیسا ہے۔ کہ پھر اس نے، مولا حسین نے سر گود میں رکھا، پھر جون نے خاک کربلا پہ رکھ دیا۔ حسین نے کہا کہ جون بار بار سر کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہ مولا میرا خون نجس ہے۔ مولا اس گود میں علی اکبر کا سر آنا چاہیے۔ مولا میں غلام ہوں، میرے بدن سے بدبو آتی ہے۔ کہا کئی مرتبہ حسین نے پیار سے سر گود میں رکھا، ناتواں جسم تھا، خون بہ چکا تھا، پھر بڑی کوشش کر کے سر کو خاک کربلا پہ رکھتا تھا۔ مولا حسین نے دیکھا نا جون راضی نہیں ہو رہا کہ حسین کی گود میں سر رکھے۔ خدا را یہ جملہ سن کے عشق ہوتا ہے حسین سے کہ ایسے حسین مولا کے ماننے والے ہو۔ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے میں نے زندگی میں نہ ایسا غلام دیکھا، نہ آقا کی ایسی محبت دیکھی۔ کہتا ہے کیا دیکھا؟ کہتا ہے جب اس نے بار بار سر خاک کے کربلا پہ رکھا نا، تو میں نے دیکھا حسین نے جھکنا شروع کر دیا۔ اتنا جھکے کہ حسین کے رخسار جون کے رخساروں پہ آ کے پڑے، اور آہستہ سے کہا جون تو نے غلامی کا حق ادا کر دیا، اور بار بار یہ نہ کہو تیرے بدن سے بو آتی ہے۔ حسین نے دعا کی اللہم بیض وجہہ، اے خدا قیامت کے دن اس چہرے کو سفید کر دینا۔
اے خدا اس کے بدن کو خوشبودار بنا دے۔ لشکر یزید کے سپاہی کہتے ہیں جب لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا، ایک لاشے سے اتنی خوشبو آ رہی تھی، جب غور کیا گیا یہ حسین کے غلام کا لاشا تھا۔ یہ مقام غلامی ہے کہ جب ہمارے بدن سے بھی روح نکلے، اس طرح امام زمانہ ہم سے ملنے آئے کہ مومن جب پرواز کرنے لگے دنیا سے اور آخرت کی طرف جانے لگے تو حسین کی زیارت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ صرف مقام جناب جون کے لیے تھا، وہ کریم ہیں، کسی مقام سے کسی کو محروم نہیں کرتے، کہ تو بھی اپنے وجود کی تہذیب کر لے، تو بھی اپنی تربیت کر لے، تو بھی اپنے اندر صفات حسینی کو پیدا کر لے، تیرا بھی یہ مقام ہو سکتا ہے۔ یہ راتیں اس مقام کو پانے کے لیے ہیں، پرواز کو بلند کرنے کے لیے ہیں۔ اور گریہ حسین ابن علی، واللہ یہ گریہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے، روح کی پرواز کو بلند کرتا ہے۔ یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں۔ میرے چھٹے امام فرماتے مومن گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو۔ بعض لوگ شرماتے ہیں رونے میں، کہ حسین کا رونا فخر کا باعث ہے، شرم کا باعث نہیں ہے۔ کہ مولا آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، کہ رونے جیسی شکل بنایا کرو۔ سپاہی نے کہا مولا میں بہت رویا، میرا رومال گیلا ہو چکا ہے۔ کہ نہیں، گھٹ گھٹ کے نہیں، ایسے رویا کرو جیسے میری دادی زہرا رویا کرتی ہے۔ بعض روایات میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ رویا کرتی ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے آواز دی تھی ادعونی یا بنیا، میرے لال تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا، بابا کو آواز
اللہ کسی باپ کو جواب بیٹے کی موت نہ دکھائے۔ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے میں نے حسین کو ہر شہید کا لاشا اٹھاتے دیکھا، لیکن جب اکبر کے لاشے پہ آئے میں حسین کو پہچان نہ سکا، سر کے بال سفید ہو گئے۔ عجیب روایت کہ جب قیدی بیویاں ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے، ملعون سفرے پہ بیٹھا تھا، کھانا کھا رہا تھا، سفرے کے سامنے شہداء کی کٹی ہوئی گردنیں تھی۔ شمر سے پوچھتا ہے یہ کس کا سر ہے؟ لئی نے کہا یہ عباس کا سر ہے۔ پھر پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ آل محمد کا سر ہے۔ پھر کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ قاسم کا سر ہے۔ راوی کہتا ایک مرتبہ زیاد کی نگاہ علی اکبر پہ پڑی، اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، کہا شمر یہ چاند جیسا چہرہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا امیر یہ حسین کا جواب بیٹا علی اکبر۔ اب یہ جملے ابن زیاد کے ہیں، کہتا ہے شمر تجھے کس نے کہا حسین کو قتل کرو؟ کہ امیر آپ نے حکم دیا تھا، اگر آپ نہ کہتے ہم حسین کا سر قلم نہ کرتے۔ کہا واللہ اگر مجھے پتا ہوتا اکبر جیسا بیٹا ہے میں کبھی حسین کو نہ مارتا۔ شمر نے کہا امیر ایسا کیوں؟ کہ اگر حسین زندہ ہوتے ایسے جوان کی کٹی گردن دیکھتے خود تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ ہائے دل زینب، ہائے امام زین العابدین۔ روایت کے جملے ہیں جیسے چھوٹا بچہ اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہے، حسین اکبر کے پیچھے ایسے چل رہے تھے، کہنے لگے میرے لال بوڑھا بابو مجھے کچھ نظر نہیں آتا، بابا کو آواز دو۔ ایک مرتبہ آواز آئی الہیہ الہیہ، بابا میرے قریب بڑی مشکل سے جوان بیٹے کے لاشے پہ آئے، کہنے لگے میرے لال تیرے بابا تجھ پہ قربان، میرے لال پوری زندگی گزر گئی تو نے بابا سے کچھ نہیں مانگا، بوڑھا باپ بتا کچھ چاہیے تو حسین دے۔ کہنے لگے بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مجھے مار دیا،
تھوڑا پانی مل جائے۔ روایت کے جملے، حسین نے اپنی زبان کو اکبر کی زبان پہ رکھا، بیٹے نے جلدی سے زبان نکالے، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ کہ بابا مجھے خیموں میں لے چلیے، میں اماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی میرے لال۔ اب راوی کہتا حسین نے ایک ہاتھ بچے کے سر کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا، جیسے لاشا اٹھانا چاہا، آواز بلند کی یا علی مدد، بابا میری مدد کو، مجھ سے لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ فرمایا میرے لال بوڑھا باپ، اگر زحمت نہ ہو بابا کی مدد کرو۔ جی میرے بابا۔ اکبر دونوں باہیں بابا کی گردن میں ڈالو تاکہ تیری مدد سے لاشا اٹھاؤ۔ اب روایت کے جملے ہیں، علی اکبر نے ایک ہاتھ بابا کے گلے میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ میرے لال ہاتھ ہٹا، کہ بابا بوڑھے باپ میں صدمہ دینا نہیں چاہتا، اکبر میں تیرا صابر بابا، یہاں ہاتھ کا ہٹنا تھا ایک برچھی کا ٹوٹا ہوا ہائے اکبر کے سینے میں تھا۔ حسین نے لاش کو زمین پہ رکھا، ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا، نگاہیں آسمان کی طرف بلند کے فرمایا نانا رسول خدا آپ بھی آئیے، دادا ابراہیم کو بھی لائیے، دادا اسماعیل کو بھی لائیے، آ کر دیکھیے کہیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں، کہیں میرے اسماعیل کے پاؤں تو نہیں بدے۔ ایک مرتبہ برچھی کھینچے، علی اکبر کی اڑیاں زمین کربلا میں زلزلہ آیا، خیمے کے در سے آواز آئی حسین ٹھہر جا،